نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیج نمبر 221. گناہ، قلب اور نفس مطمئنہ 5ویں پیسج پر ہیں. 5ویں سے ہم نے کرنا لیکن 4تھے سے شروع کروں کیونکہ ذرا پیچھے سے کنیکٹڈ ہو. انسان کے قلب کی بھی یہی حالت ہے، گناہوں سے زنگ آلود ہو جاتا ہے. معاصی یعنی گناہوں سے وہ اپاہج جیسا ہو جاتا ہے، معذور. اسے جب دشمن سے لڑنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو مقابلے کے لیے اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی. دشمن کون ہے؟ شیطان. انسان جب کسی سے جنگ کرتا ہے تو قلب اور قلب کی طاقت ہی کے ذریعے جنگ کرتا ہے. گویا انسانی اعمال میں جو قوت محرکہ ہے وہ قلب ہے، دل ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس چیز پر ہمارا دل آ جائے، جو چیز ہم دل سے چاہتے ہوں، جس پہ دل راضی ہو جائے، اس کو ہم کسی بھی قیمت پہ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اور جو چیز ہمارے دل کو نہ لگے، دل راضی جس پہ نہ ہو، وہ اگر ہم کر بھی دیں تو وہ نہ کیے کے برابر ہوتی، کیونکہ وہ صرف ایک ڈھانچہ سا ہوتا ہے، ظاہری چیز ہوتی ہے جس میں کوئی روح نہیں ہوتی، جس کی پھر کوئی برکت نہیں ہوتی، جس کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا. تو انسان جب کسی سے جنگ کرتا ہے تو قلب اور قلب کی طاقت ہی کے ذریعے جنگ کرتا ہے، قلب کی قوت ہی سے حملہ کرتا ہے، قلب ہی کی طاقت سے اقدام کرتا ہے. جسم اور جسم کے اعضاء تو قلب کے تابع ہوتے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اور جب قلب کے پاس جو جسم اور جوارح کا بادشاہ ہے قوت اور طاقت نہ ہو تو وہ مدافعت ہی کیا کر سکتا ہے. اگر کوئی فوج کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو لیکن اس کا لیڈر اگر نکما ہے تو کیا کرے گی؟ وہ فوج سرنڈر کر دے گی، ہتھیار ڈال دے گی. اور کیسے کر سکتا ہے؟ اور پھر جب کہ بادشاہ ہی سرے سے نہ ہو تو انجام کیا ہوگا؟ کسی بھی فوج کا اگر لیڈر ہی نہ ہو تو پھر تو کامیابی کا کوئی امکان ہے ہی نہیں. تو اسی لیے ایمان لانا جو ہے وہ بھی دراصل کس کا فعل ہے؟ قلب کا. اگر دل میں ایمان جاگزیں ہو جائے تو پھر دیر نہیں لگتی زبان سے اس کے اقرار پر اور عمل سے اس کے اظہار پر، کیونکہ باقی تمام اعضاء اس کے تابع ہیں. اور اگر دل میں ایمان نہیں یا ایمان کمزور ہے تو پھر انسان کا عمل اس کے بالکل برعکس ہوگا جو وہ زبان سے کہہ رہا ہے. تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان دل کی اصلاح کی فکر کرے. جو حال قلب کا ہے وہی نفس کا ہے. نفس شہوات اور خواہشات، معاصی اور گناہوں کی وجہ سے خبیث اور ناپاک ہو جاتا ہے. نفس خبیث ہو جاتا ہے کس سے؟ گناہوں کی وجہ سے، اور اس کے تمام قوا ختم ہو جاتے ہیں، یعنی وہ کمزور ہو جاتا ہے. تو گناہوں کا ایک بہت بڑا نقصان کیا ہے کہ وہ انسان کے دل کو کمزور کر دیتے، زنگ آلود کر دیتے ہیں. کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون. یہاں نفس سے مراد نفس مطمئنہ ہے، کیونکہ نفس امارہ تو شہوات اور خواہشات اور گناہوں سے اور زیادہ قوی، مضبوط، دلیر اور درندہ صفت بن جاتا ہے. یہ مانی ہوئی بات ہے کہ نفس امارہ، معلوم ہے نا نفس امارہ کون سا نفس ہے؟ جو انسان کو گناہوں کا حکم دیتا ہے، گناہوں پہ اکساتا ہے. یہ مانی ہوئی بات ہے کہ نفس امارہ قوی اور طاقتور ہو جائے تو نفس مطمئنہ کمزور ہو جاتا ہے. اس صورت میں صرف نفس امارہ کی فرما روائی قائم ہو جاتی ہے، وہی حاوی ہو جاتا ہے. نفس مطمئنہ اس طرح موت کے گھاٹ اتر جائے تو اس کے بعد اس کی زندگی کی کوئی توقع نہیں رہتی. سمجھ لیجئے کہ وہ دنیا میں مر چکا اور برزخ میں بھی مر چکا. یاد ہے شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ جسمانی بیماریاں جسم کے ختم ہونے کے ساتھ ختم ہو جاتی، لیکن روحانی بیماریاں، دل کی بیماریاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ روح ختم نہیں ہوتی، مرتی نہیں. تو جس حال میں ہم مریں گے
برزخ میں ہمارا وہی حال ہوگا. اگر قلب مطمئنہ ہوگا تو برزخ میں بھی اطمینان کی حالت ہوگی اور آخرت میں بھی اطمینان میں اٹھیں گے. تو آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ شروع کہاں سے ہوتا ہے کام؟ آج سے، دنیا سے. کل کا انتظار نہ کریں، آج اپنے دل کو ٹٹولیں کہ مجھ پر کیا چیز حاوی ہے. میری خواہشات، کیا میں جو کچھ کرتی ہوں اپنی خواہشات کے تابع کرتی ہوں، بس اپنی مرضی کی پیروی کر رہی ہوں، یہ دیکھے بغیر کہ جو میں کر رہی ہوں وہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، اللہ کا پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ. مثلا کسی گناہ کا نام لیجئے جو ہم خواہشات کی وجہ سے کرتے ہیں. جی، غیبت، اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ نفس امارہ. اور چوری بھی اسی کا نتیجہ ہوتی. اور یہ سب ایک ہی کیٹیگری، جتنی بھی اخلاقی خرابیاں، یہ جھوٹ، غیبت، چغلی، تانا، یہ سب ایک ہی کیٹیگری میں آ جاتے. تھوڑا تھوڑا فرق ہے ان میں. زنا میں آپ دیکھیے کہ ایک تو وہ ایکسٹریم زنا ہے، لیکن اس کے علاوہ آنکھوں کا، ہاتھوں کا، کانوں کا، زبان کا. مثلا ایک لڑکی کا کسی لڑکے کو ٹیکسٹ میسج کرنا جس میں اس نے اپنے دلی جذبات کا اظہار کیا ہوا ہو، حلال ہے یا حرام ہے؟ کیا یہ زنا کی ایک قسم نہیں؟ کون سی قسم ہے؟ ہاتھوں سے کرنا. آنکھیں بھی انوالوڈ ہیں. دل تو ہے ہی، دل ہی کی وجہ سے تو ہو رہا ہے یہ. عام طور پر لوگ کیا کہتے ہیں؟ دل کے ہاتھوں مجبور ہیں. تو یہ ہم نے خود ہی ایجاد کی ہوئی نا چیز. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم پر ہمارا نفس امارہ حاوی ہے اور ہم اس کے غلام بن چکے ہیں. اور اگر ہم نے اپنی اصلاح نہ کی اور اس حرام سے باز نہ آئے، اس غلط کام کو نہ چھوڑا، تو کیا کل کو قیامت کے دن یہ سارے میسیجز، یہ سارے ہاتھ، یہ ٹائپنگ، یہ آلہ جس سے ہم یہ سب ٹائپ کرتے ہیں، ہمارے خلاف گواہی نہ دے گا؟ چاہے ہم کتنے بھی چھپ کے کریں، جتنا مرضی چھپ جائیں، کسی کو بھی خبر نہ ہونے دیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. فرشتے تو ساتھ ہی لگے ہوئے ہیں، وہ تو دیکھتے ہیں. اب اس بری عادت سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ کیسے چھوٹ سکتی ہے؟ کیسے اس سے نکل سکتے ہیں؟ یہ کون ہماری مدد کرے گا؟ کون فیصلہ کرے گا؟ اور کیا اس عمل سے قلب مطمئنہ ہو سکتا ہے؟ جب بھی انسان گناہ کا کام کرتا ہے، خواہ وقتی لذت اس کو حاصل ہو رہی ہو، لیکن قلب کبھی بھی قلب مطمئنہ نہیں ہو سکتا. بہت سے لوگ اسی چکر کا شکار ہو کر غمگین رہتے ہیں، دکھی رہتے ہیں، ان کا دھیان اسی طرح لگا رہتا ہے. اٹس اے کائنڈ آف obsession، اور یہ ایک ڈیزیز ہے. یہ انسان کے قلب کو قلب مطمئنہ نہیں رہنے دیتی. اب اس مثال کو سامنے رکھ کے دیکھیے کہ نفس مطمئنہ اس طرح موت کے گھاٹ اتر جائے، کیونکہ نفس مطمئنہ کو کل کر کے یہ کام ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا، اس کی قیمت پر ہوتا ہے. تو اس کے بعد اس کی زندگی کی کوئی توقع نہیں رہتی. سمجھ لیجئے کہ وہ دنیا میں مر چکا اور برزخ میں بھی مر چکا. یہی خیالات آپ کے ساتھ جائیں گے، انہی خیالات کے ساتھ اللہ کے حضور اٹھیں گے، یہی خیالات سامنے لا کے رکھ دیے جائیں گے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. اس لیے کس قدر ضروری ہے کہ ان خیالات سے چھٹکارا پایا جائے، چاہے اس کے لیے جس طرح بھی کوشش کرنی پڑے، جتنی بھی محنت کرنی پڑے، کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں. کیونکہ جو تھنکنگ ہوتی ہے نا انسان کی، کنٹینیوس ہوتی ہے، اور اگر انسان اپنی خیالوں یا خوابوں کی دنیا میں جی رہا ہے اور وہ مسلسل اسی عمل کا شکار ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو یہی بات اس کے ذہن میں ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، رات کو ڈریمز ہیں تو وہی ہر چیز اسی کے گرد گھوم رہی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ انسان کا باقی عمل اس سے متاثر نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے. کیا یہ اس کے عمل نامے کا حصہ نہیں بن رہا؟ بن رہا ہے. تو اس مرض سے چھٹکارا تو پانا ہی ہے، ہر صورت پانا ہے.
اور یہ کتاب پڑھی بھی اسی لیے جا رہی ہے کہ ایسے obsession سے باہر نکلا جائے اور ایک نارمل زندگی گزاری جائے اور قلب کو قلب مطمئنہ بنایا جائے، کیونکہ اس طرح کی تمام خواہشات انسان کو غمگین رکھتی ہیں، دکھی رکھتی ہیں، اور مرنے کے ساتھ یہ دکھ ساتھ چلے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی انسان مطمئن نہیں اٹھ سکتا۔ سمجھ لیجئے کہ وہ دنیا میں مر چکا اور برزخ میں بھی مر چکا، اب اسے آخرت میں بھی کوئی زندگی نصیب نہیں ہو سکے گی۔ اس کی قسمت اور نصیب میں صرف آلام اور مصائب اور تکالیف اور اذیات ہی کی زندگی ہے، اور بس۔ جیسے دنیا میں اذیت میں ہے، ایسے ہی مر کے بھی اذیت میں ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ ایک گناہگار آدمی جب کسی مصیبت اور آفت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا قلب، اس کی زبان، اس کے ہاتھ پیر اس سے بے وفائی کرتے ہیں، اور ان امور میں جو اس کے حق میں مفید اور نفع بخش ہوتے ہیں خیانت کرتے ہیں۔ یعنی ان گناہوں کی وجہ سے انسان اپنی باقی صلاحیتوں، باقی اعضاء سے بھرپور کام نہیں لے سکتا۔ توکل علی اللہ سے اس کا قلب گریز کرتا ہے، یعنی توکل نہیں کرتا، اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے سے بھاگتا ہے۔ کسی طرح اسے جمعیت خاطر حاصل نہیں ہوتی، یعنی کسی چیز پر انسان فوکس کر ہی نہیں سکتا۔ یہ کتنا بڑا خسارہ اور کتنا بڑا نقصان ہے، سوچئے۔ نہ نماز میں فوکس، نہ پڑھنے میں، نہ سبق میں، یعنی کوئی دنیا کا کام ایسا نہیں کہ جس میں انسان کو یہ نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ وہ بارگاہ الہی میں تضرع اور زاری نہیں کر سکتا، اس کے حضور جو تذلل اور انکسار چاہیے نہیں کر سکتا۔ ذکر الہی میں اس کی زبان اس کی موافقت سے گریز کرتی ہے، اور اگر وہ زبان سے اللہ کو یاد بھی کر لیتا ہے تو قلب کی جمعیت مفقود ہوتی ہے۔ یعنی اگر زبان سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ بھی رہا ہے تو دل ساتھ کوئی نہیں دے رہا، دل کے اندر وہ اطمینان یا وہ لذت نہیں ہے سبحان اللہ کہنے کی، اللہ کی محبت کی۔ قلب اور زبان یکسو نہیں ہوتے کہ ذکر لسانی قلب پر اثر انداز ہو، اور وہ کلمہ جو اس کے ذکر اور ورد میں زبان پر جاری ہوتا ہے، اس میں بھی قلب اور زبان یکسو نہیں ہوتے، بلکہ زبان ذکر الہی یا دعا میں مصروف ہوتی ہے تو اس کا قلب یکسر اس سے غافل اور بے خبر ہوتا ہے، کیونکہ قلب کہیں اور لگا ہوا ہوتا ہے، اس کی مشغولیت کہیں اور ہوتی ہے۔ کہاں ہوتی ہے؟ جو بھی وہ غلط کام کر رہا ہے دھیان وہاں اٹکا ہوا ہوتا ہے، اور اس سے ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے۔ اعضاء اور جوارح کے ذریعے اگر وہ قلب کی اعانت کرنا چاہتا ہے کہ اس کی مصیبتیں دور ہوں تو قلب اس کی اطاعت نہیں کرتا۔ اس قسم کی تمام باتیں معاصی اور گناہوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس کی تمثیل یعنی مثال یوں سمجھیے کہ ایک بادشاہ ہے جس کے پاس بہت بڑا لشکر ہے۔ اس لشکر سے وہ دشمنوں کی پوری طرح مدافعت کر سکتا ہے، لیکن اس نے اسے بیکار کر رکھا ہے۔ خوراک، پوشاک اور لشکر کی دوسری ضروریات پوری نہ کر کے اس نے اسے کمزور بنا رکھا ہے، اور عین اس وقت جب دشمن حملہ آور ہوتا ہے اس لشکر سے وہ دشمن کی مدافعت چاہتا ہے۔ بتائیے یہ کمزور لشکر کس طرح دشمن کی مدافعت کرے گا؟ یعنی کسی ملک کے پاس بہت بڑی آرمی ہے لیکن وہ حکومت اس آرمی کی ضروریات پوری نہیں کرتی، جب وقت آئے گا لڑنے کا تو وہ لڑنے والے کیا کریں گے؟ حق ادا نہیں کریں گے، تو نقصان لازم ہے۔ یہ تو معاصی اور گناہوں کا ایک پہلو ہے، لیکن اس سے زیادہ خوفناک، درد انگیز، تلخ ترین ایک اور پہلو ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان جب اس دنیا سے رخصت ہو کر بارگاہ الہی کی طرف جانے کی تیاری کرتا ہے اور حالت نزا اس پہ طاری ہوتی، ہم سب پہ ہونی ہے یا کوئی نہیں؟ سوچیے اس وقت کو، کس وقت کو؟ موت کے وقت کو۔ یاد کیجیے اگر آپ نے کسی کو مرتے وقت دیکھا ہو اور اپنے آپ کو اس بستر پہ ڈال لیں تو اس کا قلب اور زبان دونوں اس سے بے وفائی کرتے ہیں۔ بسا اوقات اس کی زبان پر کلمہ شہادت تک جاری نہیں ہوتا، اور کلمے کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا جنت میں داخل ہوگا وہ شخص۔ لیکن اگر دنیا میں زبان کچھ اور گا رہی ہے، کچھ اور کر رہی ہے، اور دل بھی کسی اور چیز میں مشغول ہے، تو مرتے وقت کہاں سے اللہ یاد آ جائے گا اگر اب دل سے یاد نہیں کیا اس کو۔ اس کا مشاہدہ اکثر لوگ کر چکے ہیں،
بعض لوگوں کو نزا کی حالت میں کہا گیا لا الہ الا اللہ کہو، ان کی زبان سے نکلا مجھ میں یہ کہنے کی قدرت نہیں، میں نہیں کہہ سکتا۔ کسی سے کہا گیا کہو لا الہ الا اللہ، تو اس کے منہ سے نکلا شاہ اور رخ تم سے بازی لے گیا۔ شاہ اور رخ شطرنج کے دو مہروں کے نام ہیں، کہنے والا شطرنج کھیلنے کا عادی تھا۔ نزا کے وقت کلمہ شہادت کی تلقین کی گئی تو اس کے منہ سے بجائے کلمہ شہادت کے شاہ اور رخ کے نام جاری ہو گئے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ کئی لوگوں کو خواب میں بولنے کی عادت ہوتی ہے نا، ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں آپ کے آس پاس کوئی شخص ہو جو رات کو بولتا ہو۔ عام طور پر لوگ کیا بولتے ہیں رات کو؟ جو دن میں باتیں کرتے یا جو چیز ان کے دماغ پہ حاوی ہوتی ہے۔ بعض لوگ بے ہوشی میں باتیں کرتے ہیں، بخار زیادہ ہو جائے، بے ہوش ہو جاتے ہیں تو اس وقت بولنے لگتے ہیں، بڑبڑانے لگتے ہیں۔ کیا بول رہے ہوتے ہیں وہ؟ وہی جو ان کے دماغ میں کانشیس یا سب کانشیس میں چھایا ہوا ہوتا ہے، بعض اوقات کانشیس اور بعض اوقات سب کانشیس۔ بعض چیزیں اس بری طرح دل کو لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ ان کو دبا بھی دیا جائے تو وہ انسان نیند اور بے ہوشی کی حالت میں وہ نیچے سے اٹھ کے اوپر آ جاتی ہیں اور وہ زبان پہ بھی آ جاتی ہیں اور دوسروں کو پتہ چل جاتا ہے، راز کھل جاتے ہیں انسانوں کے۔ ہپنوٹائز کرنے کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ بعض اوقات سائیکیٹرسٹ اس ذریعے سے علاج بھی کرتے ہیں کہ وہ مریض کو ایک طرح سے اس کو مصنوعی نیند سلا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا کرتے ہیں؟ مصنوعی نیند سلا دیتے ہیں اور پھر اس سے باتیں کر کے اس سے بہت کچھ اگلواتے ہیں اور مریض بولنے لگتا ہے، اس کو کچھ امیجن کرواتے ہیں۔ اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ باتیں جو مریض کے دل کے خانوں میں کہیں اندر چھپی ہوئی ہیں وہ باہر نکل آئیں اور ان کو نکال کر ان کی اصلاح کی جائے اور کہا جائے کہ نہیں، مثلا اگر مریض یہ کہے کہ مجھے فلاں تنگ کرتا ہے تو ڈاکٹر اس سے کہے نہیں، فلاں تمہیں کچھ نہیں کہے گا، تم اس سے مت ڈرو، وغیرہ وغیرہ، کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، جو کچھ ہم سنتے ہیں، اس کے پرنٹس ہمارے دماغ کے خانوں میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی کوئی قوت اور طاقت ان کو مٹا نہیں سکتی۔ بورڈ پہ لکھا ہوا تو آپ وائپ آف کر دیتے ہیں، لیکن دل پہ لکھا ہوا، دماغ میں لکھا ہوا وہ نہیں مٹتا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ بچوں کو بھی بچپن میں ٹیلی ویژن کے ذریعے بیبی سٹنگ نہ کرائی جائے۔ بہت سی مائیں خود آزاد ہونے کے لیے بچوں کو کوئی بھی کارٹون لگا کے دے دیتی اور خود قرآن کا سبق یاد کرتی ہیں۔ حیرت ہوتی ہے مجھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بچوں کے دین کی قیمت پہ خود دین سیکھا جا رہا ہے۔ یہ کیا، یہ کیسی بے شعوری۔ یہ الگ بات ہے کہ بچے جب بڑے ہو جائیں تو پھر وہ اپنی بہت سی مرضیاں کرنے لگتے ہیں، لیکن جب تک وہ ہمارے ہاتھ میں، ہمارے کنٹرول میں، ہم تو انہیں پوائزن نہ کریں، ہم تو نہ زہر دیں ان کو، کیونکہ جو کچھ وہ دیکھتے ہیں وہ اندر جا رہا ہے، کسی نہ کسی کھانے میں جمع ہو رہا ہے اور وہ کسی نہ کسی وقت اٹھتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان کے آنسو، انسان کی آہیں، توبہ استغفار ان چیزوں کو مٹا دیتی ہے۔ لیکن جیسے کمپیوٹر کی اسکرین پر آپ مینیو بار میں دیکھتے ہیں نا، کوئی ونڈوز ایکٹیو ہوتی ہے اور کوئی ان ایکٹیو ہوتی ہے، تو جب تک آپ کانشیس میں کوئی کام کر رہے تھے تو وہ ایکٹیو ہے، تو کسی وقت بھی آپ نے کلک کیا تو سارا کچھ کھل جائے گا سامنے۔ کسی سے کہا گیا کہو لا الہ الا اللہ، تو اس کی زبان پر یہ شعر جاری ہو گیا، یا رب قائلۃ یوما وقد تعبت این الطریق الی حمام من جاب۔ اے وہ کہ ایک دن تکان سے چور چور تھی اور کہہ رہی تھی کہ حمام منجاب کا راستہ کدھر ہے، اور یہ شعر پڑھتے ہوئے اس نے جان دے دی۔ یہ اس دور کے گانے ہیں، آج کے گانے بھی لوگوں کے دل و دماغ پہ چھائے ہوتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اوقات لوگ جو پیسیولی سنے ہوئے گانے ہوتے ہیں، ایک تو نا کہ آپ خود پلے کر کے گانے سنیں، اور ایک یہ ہے جو ماحول سے آپ کو سننے پڑتے ہیں۔ مثلا آپ وین میں بیٹھے، لاؤڈ میوزک لگا ہوا تھا، آپ نے بند نہیں کرایا کیونکہ آپ کا ایمان کمزور تھا، آپ یہ کہنے کی جرات ہی نہیں کر سکتے کہ بند کرو، تو مسکین بن کے بیٹھے رہے اور سنتے رہے، چاہے بیزار ہوتے رہے لیکن سنتے رہے، سن لیا آپ نے۔ اب نتیجہ کیا ہوگا اس سننے کا؟ جب آپ گھر پہنچیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوگا؟ کان میں نہیں بج رہا ہوگا، منہ سے جاری ہوگا، کچھ یاد کرنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔
اور آپ کہیں گے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا؟ میرے ساتھ تو یہ بہت دفعہ ہو چکا ہے کہ جو سنا پھر سوچے سمجھے بغیر اس کو دہرانا بھی شروع کیا. ضروری نہیں کہ جان بوجھ کے سنا اور جان بوجھ کے اس کو رٹا اور یاد کیا اور پھر. تو اسی طرح انسان جو کچھ بھی سنتا ہے، جو کچھ ماحول میں دیکھتا ہے چاروں طرف، وہ کسی نہ کسی طرح اس پر اثر انداز ہوتا ہے. اور اگر انسان کوشش کے ذریعے اس کو ریپلیس نہ کرے، اس کی ری فارمیٹنگ نہ کرے، تو کیا ہوگا؟ وہ جو وائرس آ گیا ہے وہ ہر چیز کو کرپٹ کرتا ہے، ساری فائلوں کو کرپٹ کر دے گا، ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دے گا. کسی سے کہا گیا لا الہ الا اللہ کہو، اس نے کہنا شروع کر دیا تا دھنا دھن، یعنی گانے کا ساز درست کرنے لگا. پھر کہنے لگا تم مجھے کیا تلقین کر رہے ہو، اس سے مجھے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اور دنیا کا تو کوئی گناہ میں ترک نہیں کروں گا. اس کے بعد اس کی جان نکل گئی، یعنی توبہ کی توفیق نہیں ہوئی کہ ساری زندگی اس میں گزر گئی. کیونکہ بعض اوقات ایسے پیشے، ایسے کام انسان کا پیشن بن جاتے ہیں، اور جن چیزوں میں انسان کے نفس کو لذت زیادہ ہوتی ہے ان چیزوں کی طرف عموماً کثیر تعداد میں لوگوں کا دھیان ہوتا ہے. اور پھر بعض اوقات وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ تو قدرتی طور پر ہمارے اندر بائی نیچر ان بلٹ ہے، اور یہ بہت سی تعویلیں کر کے ان چیزوں میں اپنی ساری انرجی لگا دیتے ہیں. حالانکہ یہ سب کچھ شعوری طور پر بھی ہوتا ہے. انسان کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ اپنے ایسے ٹیلنٹ کو کسی غلط رستے پر استعمال کرے یا کسی درست رستے پر. پچھلے دنوں ہندوستان کے مشہور میوزیشین، نام مسلمانوں والا تھا، ٹیلی ویژن پر اس کا انٹرویو آ رہا تھا تو اس کی رپورٹنگ تھی گئی. اس نے کہا کہ میں جب راستے میں چل رہا ہوتا ہوں تو بھی میرے ہاتھ کچھ بجا رہے ہوتے ہیں، تو لوگ اکثر دیکھ کے مجھے دیوانہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ کہ میں اپنی اسی دھن میں ہوتا ہوں، راہ چلتے ہوئے بھی میرے ہاتھ نہیں رکتے، دھنیں بجا رہا ہوتا ہوں. اور جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے اس کے کان میں اذان نہیں دی، اپنا ساز بجایا. اب جیسے بھی ماحول میں اس شخص نے آنکھ کھولی اور جو بھی اس کی تربیت ہوئی، جو بھی اس نے کیا، ہو سکتا ہے کوئی نصیحت کرتا اس کو، اس کے پاس پہنچتا تو وہ کچھ اور کرتا، اپنی ساری قابلیت کو کہیں اور استعمال کرتا. لیکن بات یہ ہے کہ انسان کسی بھی چیز میں کمال کو جب ہی پہنچتا ہے، یا کسی بھی چیز کو جینا اور مرنا اس وقت ہی بناتا ہے جب وہ چیز اس کے اندر دیوانگی کی حد تک سما جاتی ہے. ایسے لوگوں کو کیوں نہیں ڈر لگتا کہ کوئی ہمیں مجنون کہے گا، لیکن ہمیں اللہ کی بات کرتے ہوئے بہت جلدی ڈر لگنے لگتا ہے کہ ہمیں مجنون کہے، کیونکہ وہ چیزیں ان کے دل میں اتری ہیں اور ہمارے دل میں اللہ کی یاد نہیں اتری. ہم نے اوپر تو اوڑھ لیا ہے سب کچھ لیکن اندر نہیں اترا. اگر اندر اتر جائے تو کہیں بھی بات کرنے میں کوئی شرم نہ ہو اور کوئی بھی موقع نہ گنوائے، سب کچھ کہنا آسان ہو جائے اور پھر اس کا کرنا بھی آسان ہو جائے. تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ کہیں بیٹھے ہوئے بھی تو کہیں ٹیکسٹنگ نہیں کر رہے ہوتے. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ باتیں کرتے ہوئے بھی ان کے ایکشنز یوں ہوتے ہیں جیسے وہ ٹیکسٹ کر رہے ہوں. خصوصاً اگر آپ ینگسٹرز کو دیکھیں نا کہ جن کا ہر وقت ہاتھ کی بورڈ پہ چلتا ہے، یا تو باتیں کرتے ان کے ایکشن بھی ویسے ہی ہو جاتے ہیں، کیونکہ پوری obsession ہوتی ہے نا وہ ایک. تو یہی حال ہوتا ہے کسی بھی شخص کا کہ جس چیز کے ساتھ اس کو عشق کی حد تک لگاؤ ہو جاتا ہے، جو چیز اس کے ہوش و حواس پہ چھا جاتی ہے، پھر اس کے لہجے میں، اس کی باتوں میں، اس کی چال میں، اس کی نگاہوں میں، ہر چیز میں وہی چیز سما جاتی. اسی لیے وہ آتا ہے نا کہ المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے یہ پھر ہو نہیں سکتا کہ اس کی سوچ سے متاثر نہ ہو، اس کے طریقوں سے متاثر نہ ہو، اس کے انداز سے متاثر نہ ہو. کبھی کانشیسلی اور کبھی انکانشیسلی وہی رنگ اس پہ چڑھ جاتا ہے. اور یہ اصل میں مطلوب ہے کہ کون سا رنگ ہم پہ چڑھے؟ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، تاکہ مرے تو مسلمان مرے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ صرف اس وقت ہوتا ہے، موت اس وقت للہ رب العالمین ہوتی ہے جب حیات للہ رب العالمین ہوتی ہے. جب زندگی اللہ کے لیے ہوتی ہے تو موت بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے.
اور اگر زندگی کسی انسان کے لیے ہو یا کسی خاص پیشے یا کسی خاص مقصد کے لیے، صرف دنیاوی فائدوں کے لیے، تو پھر موت بھی اسی پہ آتی ہے انسان کی۔ کسی دوسرے سے کہا گیا تو اس نے جواب دیا کہ اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کبھی نماز پڑھی ہو۔ اس کے بعد اس نے جان دے دی۔ ایک اور آدمی سے یہی کہا گیا تو اس نے کہا جو تو کہتا ہے اس سے میں انکار کرتا ہوں، میں ہرگز نہیں کہوں گا۔ یعنی کئی لوگ تو کلمے سے انکار بھی کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی روح نکل گئی۔ کسی اور سے کہا گیا تو اس نے جواب دیا میں یہ کہنے کا ارادہ کرتا ہوں لیکن زبان رک جاتی ہے۔ ایک شخص نے بعض پیشہ ور گداگروں کا حال مجھ سے بیان کیا، یعنی بھکاریوں کا، کہ فلاں کی موت کے وقت میں اس کے پاس تھا، عین نزع کے وقت اس کے منہ سے یہ کلمات نکلنے لگے، اللہ کے نام پر 1 پیسہ، اللہ کے نام پر 1 پیسہ، اور اسی حالت میں وہ مر گیا۔ کیونکہ سارا دن ایسے لوگ سب سے زیادہ کیا کلمہ دہراتے ہیں؟ اللہ کے نام پر 1 پیسہ۔ وہ صبح اٹھتے ہیں تو شروع ہوتے ہیں اور شام تک یہ جملہ سب سے زیادہ دہراتے ہیں۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ صبح سے رات تک ہماری زبان پر کیا چیز جاری ہوتی ہے، سب سے زیادہ ہم کیا دہراتے ہیں، ہم کیا سوچتے ہیں۔ جی، بعض اوقات لوگ اس شخص کو بلیم کرنے کی بجائے جو غلط بات کرتا ہے پاس والوں کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں کہ تم نے کیوں کہا اسے کلمہ پڑھو۔ بات یہ ہے کہ کہنے کی بجائے بھی ساتھ پڑھنا شروع کر دینا چاہیے۔ جیسے بعض اوقات آپ بچوں کو کہتے ہیں پڑھو جو میں پڑھتا ہوں، ایسا نہ کہیں، خود پڑھنا شروع کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ساتھ پڑھنے لگیں گے۔ ایک تاجر نے اپنے قرابت دار کی حالت بیان کی کہ لوگوں نے اس سے کہا لا الہ الا اللہ کہو، تو اس کے منہ سے یہ کلمات نکلنے لگے، یہ ٹکڑا سب سے ارزاں ہے، یعنی سستا ہے، یہ خریدو، بہت اچھا ہے، اور اسی حالت میں وہ مر گیا۔ کیونکہ سب سے زیادہ دن میں وہ کیا کہتا تھا؟ یہی باتیں۔ سبحان اللہ، ذات الہی بڑی پاک ذات ہے۔ اس قسم کے واقعات تو لوگوں نے بے شمار اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ مرنے والوں کے وہ حالات جو ہم سے پوشیدہ ہیں ان واقعات سے کہیں زیادہ دردناک ہیں، یعنی مرنے کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ پیش آتا ہے وہ تو کہیں زیادہ تکلیف دہ ہے، اور وہ تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور چونکہ غیب میں ہوتا ہے تو مانتے بھی نہیں۔ انسان جب حضور ذہن، یعنی ذہن کا حاضر ہونا، قوت دماغ اور قوت ادراک کے زمانے میں شیطان کو اپنے اوپر قابض اور مسلط کر لیتا ہے تو شیطان جدھر چاہتا ہے اسے گھسیٹ کر لے جاتا ہے۔ جب بھی کسی غلط راستے کی طرف جا رہے ہوں، کوئی غلط چیز لکھنے لگے، پڑھنے لگے، بولنے لگے، فوراً سوچا کریں اس وقت شیطان مجھ پہ حاوی ہے، وہ مجھے کھینچ کے لے جا رہا ہے، اسی وجہ سے تو میں باز نہیں آ رہا، ورنہ تو میں باز آ جاتا، ورنہ تو میں رک جاتا۔ اگر میری اپنی چوائس ہوتی تو اللہ نے مجھے عقل دی، اور عقل مجھے بتا رہی ہے غلط کام ہے۔ بعضوں کو تمہیں پتا ہوتا ہے ایک چیز غلط ہے، پھر بھی ہم نہیں چھوڑتے۔ کیوں نہیں چھوڑتے؟ نفس کے ہاتھوں مجبور۔ تو نفس کس کے کنٹرول میں ہے پھر؟ شیطان کے۔ تو کھلا کھلا شیطان دشمن قبضہ کیے ہوئے ہے۔ تو اس سے زیادہ قابل رحم کون ہوگا جس پر اس کے دشمن کا قبضہ ہو، جس کی پراپرٹی، جس کی قیمتی ترین چیز اس کے دشمن کے ہاتھ میں ہو۔ تو شیطان اسے ذکر الہی سے غافل اور بے خبر کر دیتا ہے، اس کی زبان کو اس کے ذکر سے معطل کر دیتا ہے، اور خود اسی کے اعضاء کو اس کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ تو اس وقت جب اس کی ساری قوتیں ختم ہو جاتی ہیں، نزع کی تکلیف میں وہ مبتلا ہوتا ہے، شیطان پوری قوت سے اس پر حملہ آور ہوتا ہے اور اپنی ساری طاقتیں جمع کر کے آ دھمکتا ہے تاکہ اس سے انتقام لے، کیونکہ یہ بندے کا آخری عمل ہوتا ہے۔ اس وقت شیطان پوری قوت سے ہراستہ ہوتا ہے، اور یہ خود اس وقت کمزور، ضعیف، نحیف اور ہر قسم کی طاقتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ مرتے وقت انسان کی بے بسی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ کبھی موت کے وقت کو یاد کرنا ہو نا تو بخار یا سر درد کے وقت اپنا جائزہ لیا کرے کہ اس وقت میں کیا ذکر کر سکتی ہوں، اس وقت میری حالت کیا ہے، اور اگر نہ کر سکے تو فکر کیا کریں کہ موت کے وقت بھی تو ایسا ہی بخار چڑھا ہوا ہوگا، اس وقت بھی تو شاید ایسا ہی سر درد ہو، اس وقت بھی ایسی حالت ہوگی۔ اگر آج نہیں کر سکتی تو اس وقت کیسے کروں گی؟ تو مجھے اور کیا کرنا ہے کہ موت کے وقت مجھے کلمہ نصیب ہو۔ آپ دیکھیے کہ رات کو اگر سوتے ہوئے آنکھ کھل جائے تو جسم پورا تھکا ہوا ہوتا ہے نا،
خاص طور پہ آدھی رات کو یا رات کے شروع حصے میں کچی نیند جسے کہتے ہیں، تو اس وقت اپنا جائزہ لیں، اپنے آپ کو خود ٹیسٹ کریں، ذکر کرنے کی کوشش کریں. اس وقت جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے اور دعا کرتے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. لیکن آپ ٹیسٹ کریں، اس وقت ذکر کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے. کیوں؟ کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیونکہ میں خود تجربہ کرتی ہوں. اس وقت میں کوشش کر کے منہ سے نکالتی ہوں، کیونکہ اس وقت انسان انتہائی تھکاوٹ کی حالت میں ہوتا ہے، غنودگی کی حالت میں ہوتا ہے، اس کی پوری سینسز کام نہیں کر رہی ہوتی. تو انسان کا کیا دل چاہتا ہے اب نہ کسی کی سنے، نہ کوئی بات کرے، اور بس اسے کوئی ڈسٹرب نہ کرے اور وہ سو جائے. موت کے وقت بھی انسان کا یہی حال ہوگا. انسان کیا چاہے گا؟ اس وقت اسے کوئی کچھ نہ کہے اور اسے بس مرنے دے، سونے دے. روز رات کو جب اٹھے تو تجربہ کیا کریں، روز کوشش کر کے ذکر کیا کریں اور اللہ سے دعائیں مانگا کریں کہ اللہ ہر حال میں ذکر کی توفیق دے، تاکہ موت کے وقت بھی ذکر نصیب ہو. کبھی انتہائی غصے کا عالم ہو، انتہائی دکھ اور تکلیف کی بات ہو، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا جب ہم انتہائی ڈپریشن میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، تو اس وقت ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ دعا مانگنی بھی نہیں آتی. کبھی ہوا ایسا جو بہت غم غصہ ہو، کیا دعا مانگی جاتی؟ تجربے کیا کریں. یہ باتیں میں اس لیے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ مواقع ہیں خود کو ٹیسٹ کرنے کے، اپنا جائزہ لینے کے. ہم اپنے بارے میں انتہائی دھوکے کا شکار ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم بہت نیک ہو چکے ہیں کیونکہ ہم تو روز قرآن پڑھتے ہیں، ہم سے بڑا نیک کون ہوگا، یا ہم تو پڑھاتے ہیں اور ہم تو ہر روز بڑے بڑے نیک کام کرتے ہیں. یہ بہت بڑا دھوکا ہے. تو ایسے ان یوزول حالات میں جب آپ غم، غصے، تکلیف، شدت، بیماری، نیند، سر درد، نیم بے ہوشی کسی کیفیت یا انتہائی صدمے کے وقت اپنا جائزہ لیا کریں. کیا اس وقت مجھے اللہ کے ذکر کی توفیق ہوئی؟ اگر اس وقت ہوئی تو انشاءاللہ موت کے وقت بھی ہو جائے گی. اور اگر اس وقت نہیں ہو رہی، سمجھ نہیں آ رہا کیا دعا کروں، تو فکر کی بات ہے. تو کوئی بھی اپنی ایسی کیفیت یاد کر کے اپنے آپ کو خود کنگالے، کیونکہ جب تک ہم خود اپنے لیے نہیں سوچیں گے کوئی ہمارے لیے کیا کرے گا سوچ سوچ کے. آپ اگر نہیں کھانا چاہتے تو کوئی آپ کو کیسے کھلا سکتا؟ آپ اپنی حالت نہیں بدلنا چاہتے، کوئی کیسے بدل سکتا ہے؟ میں آپ کے لیے اور آپ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے سوائے ایک بات یا نصیحت کے. فیصلہ تو اپنے بارے میں خود ہی کرنا ہوگا ہم کو. تو جب بندہ کمزور ہوتا ہے فزیکلی، ایموشنلی، مینٹلی، اسپرچولی، تو شیطان انسان پہ حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے. وہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آ جاتا ہے اور یہ خود اس وقت کمزور، ضعیف، نحیف اور ہر قسم کی طاقتوں سے محروم ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر ہمارے پاس آج ایمان کی طاقت ہو تو ہم اپنی ساری برائیاں چھوڑ دیں، جن چیزوں کو ہم غلط کہتے ہیں ان سے نکل آئیں. اور یہ قوت صرف ایمان کی قوت ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ برائی چھوڑ سکتے ہیں. تو اگر آج ایمان کی قوت آپ سے برائی نہیں چھڑا رہی تو کل موت کے وقت شیطان کے چنگل سے کیسے نکالے گی آپ کو؟ بتائیے کہ اس وقت اسے کون بچا سکتا ہے؟ اس حالت میں صرف اللہ تعالیٰ ہی ایمان والوں کی حفاظت کرتا ہے، اور وہی ایمان قائم اور ثابت رکھتا ہے، اور بس کوئی اور کام نہیں آتا. سورۃ ابراہیم 27. جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی پکی بات پر یعنی کلمہ توحید کی برکت سے اللہ دنیا میں ایمان پر ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی، اور اللہ نافرمان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور جو وہ چاہتا ہے کر گزرتا ہے. وہ شخص جس کا قلب یعنی دل ذکر الہی سے ہمیشہ غافل رہا، خواہشات کے پیچھے مارا مارا پھرا، اللہ کے احکام کو ہمیشہ ٹھکراتا رہا، اسے خاتمہ بالخیر کی توفیق کیوں کر میسر آ سکتی؟ جس کا قلب اللہ سے دور، اللہ سے غافل، خواہشات کا پیرو، شہوات کا پرستار ہو، جس کی زبان ذکر الہی سے نا آشنا، ہاتھ پیر طاعت الہی سے معطل، اور جس کا سارا وقت معصیت الہی میں صرف ہوا ہو، یعنی گناہوں کے کاموں میں وہ لگا ہوا ہو، اسے حسن خاتمہ کی توفیق کیوں کر حاصل ہوگی؟ اللہ اکبر. سوء خاتمہ یعنی برے خاتمہ کے خوف سے تو بڑے بڑے متقی پرہیزگار لرز اٹھتے ہیں،
اور یہاں یہ حال ہے کہ گناہگار، ظالم، ستمگار اور جفا پیشہ لوگ خدا کی قسمیں کھا کھا کر امیدیں باندھ رہے ہیں۔ سورۃ القلم 39 اور 40۔ یا تم نے قسمیں لے رکھی ہیں جو روز قیامت تک چلی جائیں گی کہ تم جس چیز کی فرمائش کرو گے وہی تمہارے لیے موجود کر دی جائے گی، یعنی آخرت تمہاری مرضی کے مطابق ہوگی اور جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا۔ اے پیغمبر ان لوگوں سے پوچھو کہ ان میں سے کون اس کا ذمہ لیتا ہے، بتائیے کون اس بات کا ذمہ لیتا ہے کہ خاتمہ بالخیر یا خاتمہ ہماری مرضی کے مطابق ہوگا، ہماری خواہش کے مطابق ہوگا، یا آخرت میں ہمیں وہ کچھ مل جائے گا جو ہم چاہتے ہیں، کیونکہ آج دنیا میں ہم وہ کر رہے ہیں جو ہم چاہتے ہیں، اللہ کے سارے حکم نظر انداز کر کے۔ کیسے ممکن ہے؟ یہ دھوکہ ہے، اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ کسی شاعر نے اس حقیقت کو کس قدر واضح کیا ہے، یا آمنا من قبح الفعل یصنعه هل اتاک تواقیع ام انت تملکہ۔ اے اپنی بدکرداریوں پر مامون ہو کر بیٹھنے والے، یعنی امن چین سے بیٹھنے والے، غلط کام کرنے کے باوجود کیا تیرے پاس حکم آ چکا ہے یا خود تجھے خدائی قوت حاصل ہے، یعنی تجھے کسی جگہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے تم جنت میں چلے جاؤ گے، یا پھر تم خود خدا ہو کہ اپنا فیصلہ اپنی مرضی کے مطابق کرو گے۔ بندے تم اللہ کے ہو تو حکم بھی تو اللہ ہی کا ماننا پڑے گا۔ جمعت شیئین امنا واتباع هوى هذا واحداهما في المرء تهلكه۔ تو نے دو چیزیں جمع کر رکھی، جمعت شیئین، کون سی؟ امنا واتباع هوى، بے خوفی اور اتباع خواہشات، یعنی ایک طرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہو، مثلاً کون سی خواہشات؟ ابھی جس مثال کا میں نے ذکر کیا، ایکسیسو نیند، نماز کا وقت ہے کوئی پرواہ نہیں، سوئے جا رہے ہیں، پتہ ہے دیر سے رات سوئے تو صبح آنکھ نہیں کھلے گی، لیکن جاگے جا رہے ہیں۔ کیوں جاگ رہے ہیں؟ کبھی سوچا ہم نے کیوں جاگتے ہیں؟ کس لیے جاگتے ہیں؟ ضروری کام اور پروڈکٹیو کام عام طور پر رات کو کم ہی ہوتے ہیں۔ سارے دن کا انسان تھکا ہوا ہو، تھکے ہوئے ذہن سے سوائے کچھ دیکھنے کے یا کوئی ایسی چیزیں سننے کے یا باتوں کے جس میں بس دل کی خواہش کو پوری ہو رہی ہو، کوئی اہم فیصلے آپ نہیں کر سکتے، کوئی اہم چیز نکال نہیں سکتے، کوئی کچھ پروڈیوس نہیں کر سکتے، تو پھر کیوں جاگے جا رہے ہیں؟ سو جائیں تاکہ صبح اٹھیں اور صبح سویرے اٹھ کر کچھ کریں۔ جی ہاں، شادیوں پہ جاتے رات 2 بجے تک جاگتے ہیں۔ شادیاں تو پتہ ہی ہے کہ وہاں پر لوگ بیکار میں وقت گزار رہے ہوتے ہیں، ادھر باتیں ادھر باتیں، ادھر آ ادھر جا، بس جاگ رہے ہیں، ہنسی مذاق چل رہا ہے، بس مقصد کچھ بھی نہیں۔ لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے جب دین پڑھنے پڑھانے والے بیکار کھڑے رہتے ہیں، کھڑے ہیں، اب کیوں کھڑے ہیں؟ کیا کام ہے؟ کچھ کرو، یا پڑھو یا کسی کی خدمت کرو یا کوئی مدد کرو، بس ایک تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ہم سب بھی اپنے آپ کو چیک کریں، جب چھٹی ہوتی ہے تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کھڑے ہو کر، کبھی بیٹھ کر۔ ہمیں اگر اپنی زندگی کو دیکھنا ہے کہ کیسے گزر رہی ہے تو اپنے فراغت کے لمحات کو دیکھیں کیسے گزرتے ہیں، انتظار کے لمحات کیسے گزارتے ہیں، گاڑی کا انتظار کرنا ہے، کیا کر رہے ہیں اس وقت، کسی آفس میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں اس وقت، کون سا کام کر رہے ہیں، بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، یا کوئی اہم کام ہے آپ کے سامنے کہ جس کو آپ اپنے کسی بھی فرصت کی گھڑی میں فوراً ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر اور کچھ بھی نہیں تو ذکر تو کر ہی سکتے ہیں نا، لیکن عام طور پہ ہم مجبور ہو کے بیٹھے رہتے، کیا کریں، بس اب جائیں کسی بھی ہسپتال میں، دیکھیں مریض بیٹھے ہیں انتظار گاہ میں، کیا کر رہے ہیں، کسی بھی دفتر میں چلے جائیں، جہاں بھی کئی لائنیں لگی ہوئی، کیا کر رہے ہیں ان لائنوں میں کھڑے ہو کر لوگ، کیا کرتے ہیں، ڈیوٹی کے اوقات میں فارغ بیٹھے کیا کر رہے ہیں، ذکر بھی نہیں کر رہے، اور کچھ نہیں، ذکر تو کر سکتے ہیں نا، اس پہ تو کسی گورنمنٹ نے پابندی نہیں لگائی ہوئی کہ آپ دل میں اور زبان سے اللہ کو یاد نہیں کر سکتے کیونکہ آپ ڈیوٹی پر ہیں۔ کہیں لکھا ہوا کسی جگہ کہ یہ ڈیوٹی میں خیانت اللہ کا ذکر کرنا؟ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ کو الرٹ رہنا ہو، آپ کوئی کتاب کھول کے نہیں پڑھ سکتے ہو یا اور کچھ ایسا نہیں کر سکتے، لیکن حیرت ہوتی ہے جب لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کون سا دین پڑھ رہے ہیں اور دین کا کتنا حصہ ان کے اندر اتر چکا ہے۔ اگر اتر چکا ہوتا تو فارغ نہ رہتے، چند لمحے بھی فارغ نہیں گزار سکتے تھے، کچھ نہ کچھ اس وقت سے فائدہ اٹھاتے۔ تو کہتے ہیں جماعت شیئین امنا واتباع هوى هذا واحداهما في المرء تهلكه،
اور حال یہ ہے کہ ان میں سے ایک چیز بھی ہو تو انسان کی ہلاکت کے لیے کافی ہے. کون سی؟ بے خوفی، بے فکری، اور دوسری خواہش نفس کی پیروی. والمحسنون على درب المخاوف قد ساروا وذلك درب لست تسلكه. نیکیاں کرنے والے تو خوف الہی کے کوچے میں چلتے رہتے ہیں، اور یہ وہ کوچہ ہے جس میں تو نے قدم ہی نہیں رکھا. یعنی نیکی صرف وہ کرتا ہے جس کے اندر اللہ کا ڈر ہو، اور تم تو ابھی اس میں داخل ہی نہیں ہوئے. صرف کتابیں پڑھ لینے سے کوئی نیک نہیں ہو جاتا جب تک اس کے اندر اللہ کا ڈر نہ آئے. فرطت في الزرع وقت البذر من سفه فكيف عند حصاد الناس تدركه. تو نے بیج ڈالنے کے وقت کھیتی میں اپنی حماقت سے کوتاہی کی، لوگ کھیتی کاٹیں گے اس وقت تو کیا پائے گا؟ کیونکہ جب وہ بیج ڈال رہے تھے تو تم کیا کر رہے تھے؟ وقت ضائع کر رہے تھے. هذا وعجب شيء منك زهدك في دار البقاء يعيش سوف تتركه. یہ تو عجیب حرکت ہے کہ دنیا کی فانی زندگی کے عوض دار البقاء چھوڑ بیٹھا ہے. یعنی حیرت کی بات ہے کہ تو دنیا کی فانی زندگی، فنا ہونے والی لذتوں، فائدوں کی عوض ان کی خاطر کہ میں یہ نہیں چھوڑ سکتا. کئی لوگوں کو کہا جائے نا کہ غلط کام ہے چھوڑ دو، تو کہتے نہیں یہ نہیں چھوڑ سکتے، میں کسی قیمت پہ نہیں چھوڑ سکتا، مجھ سے چھوٹ ہی نہیں سکتا. تو ٹھیک ہے، پھر اپنی آخرت برباد کرو. پھر اس سے احمق کون ہوگا کہ جو ہمیشہ کی زندگی کو قربان کر کے اس کی قیمت پر آج کی تھوڑی سی لذت حاصل کرے، اور وہ بھی وہ جو اس کے ہاتھ میں نہیں، اس کے کنٹرول میں نہیں. انتہائی عارضی. من السفیہ اذن باللہ انت ام المغبون فی البیع غبنا سوف تدرکہ. اس وقت بے وقوف کون ہے؟ قسم خدا کی تو یا پھر اپنے سودے میں ایسا دھوکہ کھا رہا ہے کہ انقریب دیکھ لے گا. یعنی یا تو تم احمق ہو، یا پھر یہ کہ تم نتیجہ دیکھ لو گے کہ جس قسم کا سودا تو کر رہا ہے، آخرت دے کے دنیا خرید رہا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے. آئے گا تو تمہارے اپنے ہی سامنے، تم نہیں دیکھنا، کسی اور کو تو نہیں ملے گا، وہ تمہاری کیے کا انجام ہوگا جو تمہارے سامنے آئے گا. اب اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. جی ہاں، جن چیزوں کی ہم پریکٹس کرتے ہیں وہ ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے. کوئی بھی چیز اچھی یا بری ہم پریکٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم بار بار وہ کر رہے ہیں، تو وہی کرتے ہیں پھر آخر میں. تو ہمیں ذکر کی شعوری پریکٹس کرنی چاہیے. اور جیسے کہ میں نے چند مواقع بتایا نا، بیماری کے وقت، دکھ درد میں، غم کے وقت، تکلیف کے وقت، سوتے وقت، کمزوری کی حالت میں، اس وقت اپنا جائزہ لیں اور اس وقت پریکٹس کریں. بالکل ہم جتنی باتیں ہم کرتے ہیں نا خالی زبان سے اور دل اس میں شامل نہیں ہوتا تو پھر عمل بھی کوئی نہیں بدلتا، کیونکہ شعوری فیصلہ ہی نہیں ہے کچھ کرنے کا. لبادہ اوڑے میں اوپر سے کچھ ہے اندر سے کچھ، اسی لیے تو پھر اللہ کی مدد نہیں آتی ایسے لوگوں کو. جی بالکل، جس کام کو ہمارا کرنے کو دل راضی ہو جائے وہ ہر صورت کرتے ہیں. کل میں گجرانوالہ میں تھی تو کسی نے پوچھا مجھ سے کہ آپ کے بچے چھوٹے تھے تو آپ نے کیسے یہ کام کیا، کیونکہ بغیر وقفے کی کیا، الحمدللہ جو بھی اللہ نے کروایا. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے بیلنس رکھا ہے. کیسے بیلنس؟ ایک ہاتھ میں قلم رکھا ہے، دوسرے میں بچے کو رکھا ہے، نہ اس کو چھوڑا نہ اس کو چھوڑا، کیونکہ میرے نزدیک یہ بھی نہیں چھوڑا جا سکتا اور یہ بھی نہیں چھوڑا جا سکتا. تو میں عموماً کیا کرتی تھی کہ چھوٹے سا بچہ بھی جب ہوتا تھا تو لیفٹ ہینڈ میں ہمیشہ میں نے بچے کو پکڑا. وہ جب چھوٹا ہوتا تھا تو اس طرح اٹھاتی تھی، جب بڑا ہو جاتا تھا تو بٹھا کے اٹھاتی تھی، اس کا منہ اس طرف کر دیتی تھی، اور دوسری طرف ایک ہاتھ سے کتابیں کھولتی، قلم جگہ سیٹ کی بھی ہوتی تھی. دن ہو رات ہو مسلسل، چونکہ پڑھانا ہوتا تھا تو تیاری کرنی ہوتی تھی، نوٹس بنانے ہوتے تھے. کسی بھی دن یہ نہیں کہا کہ اوکے آج بہت کام ہے تو لہٰذا بچے کو چھوڑ دو، اور کسی دن یہ بھی نہیں کہا کہ آج بچہ بیمار ہے تو کام چھوڑ دو. نہیں، دو ہاتھ اللہ نے اسی لیے دیے ہیں کہ دو کام کر سکتے ہیں، ایک میں وہ پکڑو اور ایک میں وہ پکڑو. اس سے ہوتا کیا ہے، جسم تو تھکتا ہے، نیند بھی قربان کرنی پڑتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ دل میں ہے نا دونوں، یہ بھی دل میں یہ بھی دل میں، بچے کی محبت بھی دل میں اور کام کی محبت بھی. یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی وقت بچے کی محبت کو کام کے لیے قربان کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہی تو پوچھا گیا، یہی تو سورۃ التوبہ آپ نے پڑھی. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم. کبھی کبھی دونوں کے اندر
دونوں محبوب ہے نا، ان کے اندر پھر اللہ تعالیٰ ٹیسٹ ڈالتا ہے، اب زیادہ کدھر جاتے ہو. احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یہ جہاد ہے نا، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے ایک جدوجہد ہے، جہاد ہے. فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ. کتنے ہی لوگ ہیں صرف چھوٹا سا کوئی کام آ جاتا ہے ایک چھوڑ بیٹھتے ہیں، فوراً قلم پھینک دیتے ہیں. قلم کی قسم کھائی اللہ نے، فوراً بولنا چھوڑ دیتے ہیں اللہ کی خاطر. اللہ نے علامہ البیان کہہ کے اپنی رحمت کیا ہم پر. اگر بولنا سکھایا تو بولو اللہ کے لیے، لکھنا سکھایا تو لکھو اللہ کے لیے. اللہ نے بچوں کی قسم تھوڑی کھائی ہے ہمارے. اس کا یہ مطلب نہیں ان کا حق نہیں، ان کو بھی اگر ہم نہیں ان کو دیکھیں گے تو کون دیکھے گا؟ ماں سے زیادہ یا جن کے بچے ہیں ان سے زیادہ ان کے لیے کون کرے گا؟ جب آپ ان تنصر اللہ ینصرکم. تو پھر دوسرا کیا ہوتا ہے جب کمپیریزن آتا ہے اور میں اس کو ترجیح دیتی ہوں ان تنصر اللہ ینصرکم، تو اللہ میرے لیے اس کام کے لیے بھی مجھے مددگار دیتا ہے. اس کے لیے بھی اس نے دیے، پھر اس کے لیے بھی دیے، تو کام چلتا رہا. لیکن امتحان میرا تھا کہ مجھے کس کو لینا ہے اور کس کو چھوڑنا ہے، یا دونوں کو لینا ہے تو کس قیمت پہ لینا ہے، اپنے آرام اور اپنی نیند اور اپنی راحت کی قیمت پہ لینا ہے. لیکن ہم آرام بھی چاہتے ہیں، راحت بھی چاہتے ہیں اور پھر کام بھی کرنا چاہتے ہیں. دو چیزیں کیسے اکٹھی ہو سکتی ہیں؟ تو ڈیسائیڈ ہمیں کرنا ہے، قرآن چھوڑنا ہے اور دنیا لینی ہے، یا دنیا چھوڑنی ہے اور قرآن لینا ہے. یہ دنیا بھی ضرورت کے مطابق، اور قرآن تو پھر کسی قیمت پہ نہیں چھوڑا جا سکتا، کیونکہ دنیا میں انہوں نے تو ساتھ چھوڑ جانا ہے. جو ہی مریں گے نا یہ سب ساتھ چھوڑ دیں گے، جتنا مرضی ان کے لیے کر لیں، بے وفا انتہا درجے کے. لیکن یہ اس نے ساتھ رہنا ہے. تو بے وقوفی ہوگی نا کہ اس کی خاطر اس کو چھوڑ دوں. یہ نہیں چھوڑ سکتا، جو مرضی کر لو. یہ نہیں چھوڑنا، جو مرضی کر لو. یہ آپ کے اپنے اندر ہوگی ارادہ، اپنے اندر کنوکشن ہوگی تو پھر دوسرے راستہ دیں گے، ورنہ کوئی راستہ بھی نہیں دیتا. کیونکہ شیطان اندر سے بھی اور باہر سے بھی جب دیکھتا نا اندر سے مایوسی ہے، کوئی نہیں یہ نہیں بدلنا، یہ تو میری بات ہی نہیں سنتا، ساروں کو آپ کے خلاف کر دیتا ہے. پھر وہاں سے مشکلات آنے لگتی ہیں. پھر انسان کہتا ہے نہیں یہ تو نہیں چھوڑنا، کچھ بھی ہو جائے یہ نہیں چھوڑنا. تو بات قلب کی ہے نا، قلب کے تابع ہوں گے اعضاء، باقی چیزیں پھر چلیں گی. اور پھر دوسری بات یہ کہ جب انسان بندوں کے لیے کرتا ہے نا اور بندے اپریشیٹ نہیں کرتے، بندے قدر نہیں کرتے، پھر بھی چھوڑ دیتا ہے. یہ بندوں کے لیے تو ہے ہی نہیں، یہ تو جس کے لیے ہے وہ قدردان ہے. تو ہر طرح کے ٹیسٹ آتے ہیں آزمانے کے لیے. تو یہ آپ سب نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس قیمت پہ لینا ہے. اور سب سے بڑی رکاوٹ اس راستے کی ہماری اپنی خواہشات ہے. جب ہم دنیا میں پڑھتے ہیں تھوڑا سا بھی ہم بیلنس ہوتے ہیں. اچھا ہم بیلنس کس کو کہتے ہیں؟ بہت سے لوگوں نے بیلنس کی تعریف کیا کی ہوئی ہے، دنیا لے لو دین چھوڑ تو بیلنس ہو جائے گی. یہ کیا بیلنس ہے؟ دونوں رکھنے ہیں ساتھ، یہ بیلنس قائم کرنا ہے نا، اعتدال. تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے کام کی، اپنے مقصد کی خود قدر نہیں کریں گے، اس کو ویلیو نہیں کریں گے، کوئی اور نہیں آپ کے لیے کر سکتا. فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.